اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اذ ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم من وقت عداوتہم الی یوم الدین قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم عز وجل کی بارگاہ میں دست و دعا ہیں کہ چہاردہ معصومین کے واسطے سے آپ لوگوں کے ماہ مبارک کے اعمال، قرآنی آیات کی تلاوت، نماز شب اور دوسری نمازیں، دعائیں اور مناجات، جو کچھ بھی آپ لوگوں نے اعمال کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور انشاءاللہ ہم سب کو سعادت اور نیک بختی ملے، بدبخت نہ قرار دے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہم سب کو ماہ مبارک میں بخش دینا۔ سارے مومنین اور خاص طور سے جو کرونا وائرس اور دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ خدا سارے بیماروں کو شفا دے۔ آئیے آج کی مجلس شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ہے۔ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ سورہ توبہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ توبہ اور براءت کے لحاظ سے اس کے دو نام ہیں، اور پھر اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کل 114 سورے ہیں، لیکن صرف یہی ایک سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سورہ نمل میں ایک بسم اللہ درمیان میں ہے۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 114 سوروں کے لحاظ سے وہ بسم اللہ بھی 114 بار ہے۔ بہرحال یہ سورہ توبہ کے بارے میں زیادہ تفصیل سے گزارش نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر اس کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا حضرت ابوبکر کو، لیکن ایک حکم آیا کہ یا رسول اللہ، یا آپ خود جائیں تبلیغ کرنے کے لیے، اور رجل من کا یہ جملہ آیا ہوا ہے، بلکہ کوئی مرد ہو جو آپ میں سے ہو۔ فوراً حضرت علیہ السلام کو رسول اللہ نے بھیجا، اور درمیان سے جا کر کے آپ نے سورہ توبہ کو لیا، اور جا کے حضرت علی علیہ السلام نے اس کو وہاں پر بیان کیا، اور اس کی پوری تفصیل تاریخ میں ہے، جو اس وقت سورہ توبہ کے بارے میں نہیں عرض کرنی۔ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آئیے جو آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر مسئلہ سچوں کے ساتھ ہونے کا ہے۔ آئیے ذرا اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ صادقین کون سے لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں تفاسیر میں مختلف اقوال ملتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے کہ کون سا ایسا ہوگا، کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ صادقین وہی ہو سکتے ہیں جو معصوم ہوں گے، جو معصوم عن الخطا، یعنی گناہوں سے، خطاؤں سے، ہر چیز سے وہ محفوظ ہوں گے، معصوم ہوں گے۔ خداوند عالم نے جو یہ آیت نازل کی ہے، اس میں تقوی الہی کی شرط ہے، یعنی ہر آدمی جو ہے صادقین میں سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جو متقی ہوگا۔ اب متقی کے لیے بھی سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ آیت اس طرح ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو دیکھو تم کو ہم نے مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم
ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. اور پھر تقوی کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ جنتوں کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے. تو تفصیل سے گزارش نہیں، صرف بارے میں بتانا یہ تھا کہ صادقین میں تقوی کی شرط ہے. تقوی یعنی گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے پرہیز کرنا، اس پر اصرار نہ کرنا. اب اس کے بعد درجہ زاہدین کا آتا ہے، خاشعین کا آتا ہے، صاحب ورع کا آتا ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر عصمت کا مرحلہ آتا ہے. تو جو کونوا مع الصادقین کے لیے کہا گیا ہے، من الصادقین نہیں کہا ہے، یعنی صادقین میں سے ہو جاؤ. مع الصادقین کہا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس میں قید و شرط ہے، یعنی ہر آدمی صادقین میں سے نہیں ہو سکتا. چنانچہ فخر رازی نے اپنی کتاب میں جو تفسیر کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہر زمانے سے متعلق ہے، لیکن اس میں صادقین میں معصوم ہونا بہت ضروری ہے. اگرچہ اور بھی تعویلات کی ہیں، لیکن کونوا مع الصادقین کے بعد مرحلہ جو ہمیں احادیث ملتی ہیں اور ان احادیث کے ذریعے سے ہمیں سہارا ملتا ہے، اس کے اندر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ صادقین سے مراد کون لوگ ہیں. لیکن پہلے اس آیت کی طرف آئیے جو اس آیت میں ایک تائیدیہ ملتا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ثم لم یرتابوا، تو انہوں نے کبھی شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، اور یہی لوگ سچے ہیں. غور کیا آپ نے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ سچے کون ہیں. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں گویا صادقین کی ایک گویا پھر تائیدیہ مل جاتا ہے. لیکن آپ کو اگر زیادہ دیکھنا ہے تو پھر وہی آیہ مباہلہ کی طرف آپ جائیے، جہاں پر رسول اسلام نے عیسائی اور نصارہ بنی نجران کے مقابلے میں کہا تھا کہ تم لوگ اپنی بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، پھر مباہلہ کریں. تو یہاں پر مسئلہ کیا تھا کہ کاذبین پر لعنت کرنی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے کسی اور کو نہیں لیا بلکہ انہی کو لیا جو بالکل سچے تھے. تو یہی وہ بات ہے کہ یہاں پر جو ہے سچائی کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے تھے. یہاں پر ایک بیان سنیے جو بڑا ہی اہم ہے. جس وقت میں پیغمبر اسلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور پھر جنگ احد کی بات آئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں علی علیہ السلام کے بارے میں فضائل آئے ہیں کہ اللہ قد آتانی من العقل ما لم قسم علی جمیع حمقائن الدنیا ومجانینہا لصار بہی عقلا. کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو عقل عطا کی ہے، اگر دنیا کے احمقوں اور مجنون لوگوں کو اس میں تقسیم کر دیا جائے تھوڑا سا حصہ تو وہ صاحبان عقل ہو جائیں گے. اور پھر ارشاد صلی اللہ قسم علی جمیع ضعفاء الدنیا لصار بہی اقوانا، کہتے ہیں کہ اگر کمزوروں کے اوپر ہماری شجاعت کا معمولی سا حصہ تقسیم کر دیا جائے تو یہ شجاع ہو جائیں گے. یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ صادقین کے لیے شرط تقوی بھی ہے اور شجاعت بھی شرط ہے، اس لیے کہ اس میں اکٹھا کیا ہے روایات کو علماء اہل سنت نے اور شیعہ نے. جنگ احد کی بات میں نے گزشتہ تقریر میں اشارہ کیا تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر اتنے زخم تھے کہ سلائی ہوتے وقت بھی، ٹچ کرتے وقت بھی ایک زخم سلا جاتا تھا، ٹھیک کیا جاتا تھا، اور دوسرا کھل جایا کرتا تھا. یہی وہ بات تھی کہ جب تلوار آپ کی ٹوٹی تو پھر کیا ہوا تھا کہ اسی وقت جبریل ذوالفقار لے کر کے آئے تھے اور یہی نعرہ لگایا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہاں پر حدیث سنیے جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے، جس کو 5 لوگ برادران اہل سنت کے جو بڑے ہیں، انہوں نے سیوطی نے لکھا ہے،
خوارزمی نے لکھا ہے، علامہ ثعلبی نے لکھا ہے، علامہ گنجی نے لکھا، علامہ حاکم حسکانی نے لکھا ہے۔ کونوا مع الصادقین، رسول اسلام نے فرمایا اے کونوا مع علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری حدیث جو حسکانی نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مع الصادقین سے مراد مع محمد و اہل بیتہ، کہ تم لوگ محمد اور ان کی اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس صادقین کی آیت سے ایک جو پیغام ملتا ہے، اس میں یہ بڑی اہم بات ملتی ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو معصوم ہوں، جو مجاہد ہوں، جو عابدین میں سے ہوں، جو راکعین میں سے ہوں، جو ساجدین میں سے ہوں، جو قائمین میں سے ہوں، جو صائمین میں سے ہوں، جو زاہدین میں سے ہوں، جو عالمین میں سے ہوں، جو متقین ہوں، جو ذاکرین اور خاشعین ہوں، اور اس طرح کی ان میں صفات پائی جاتی ہو۔ اب سنیے جو خود صدق کے بارے میں اور سچائی کے بارے میں جو احادیث ہے، اس کو توجہ کیجئے، پھر میں فضائل کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے امام علی علیہ السلام سے، جو اسی موضوع کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، میزان الحکمہ میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا الصدق عماد الاسلام، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سچ کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچائی، راستی، صدق بولنا یہ اسلام میں ایک بنیاد ہے، ایک ستون کی مانند ہے، ودعامت الایمان، اور ایمان کا پایہ ہے۔ سچائی اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے الصدق اقوی دعائم الایمان، کہ جو ہے ایمان کے ستون سے زیادہ یہ قوی تر ہے۔ پھر تیسری حدیث فرمایا الصدق صلاح کل شیء، کہ سچائی ہر چیز کی صلاح ہے، اصلاح ہے، والکذب فساد کل شیء، اور جو جھوٹ ہے وہ فساد ہے ہر چیز کا۔ یہ احادیث ہم نے صرف اس لیے عرض کی ہے تاکہ آپ فضائل امیر المومنین کو اچھی طرح سن سکیں کہ یہ کونوا مع الصادقین کس اعتبار سے مولا کائنات اور خود اہل بیت کے ساتھ اس سے متعلق ہے، جس کے بارے میں آپ سنیے گا۔ اب میں جناب ابو حمزہ صومالی کی روایت کو عرض کروں گا، اور اس کے علاوہ ایک بالکل نئی روایت آپ حضرات کی خدمت میں، چونکہ یہ بڑی تفصیل سے ہے، اس لیے میں نے آج کو اسی دن کے لیے انتخاب کیا تھا تاکہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہ برادران اہل سنت کی کتاب سے ہے جس کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد ایک شخص اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے آیا، اور جب دربار میں پہنچتا ہے تو وہاں پوچھتا ہے، حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، ظاہر ہے کہ رسول خدا کے وفات کے 10 دن کے بعد یہ انسان مدینے میں آیا تھا، اور آ کر کے اس نے سوال کیا کہ بھائی تمہارے رسول کا وصی کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جوان جو بیٹھا ہوا ہے یہ وصی ہے۔ تو اس طرف ابھی یہ انسان چہرے پر نقاب ڈالے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، کہتے ہیں السلام علیک یا فتح۔ حضرت علی کی طرف دیکھ کر کے اس آنے والے عربی نے کہا اے جوان تم پر سلام ہو، تو امیر المومنین نے کہا علیک السلام یا مضر، اے مضر تم پر سلام ہو۔ اب نام لے کر کے مولا کائنات نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر کہا اے کنویں والے، علیک السلام یا مضر، اور کنویں والے، یعنی تم کنویں میں رہتے تھے۔ مضر نام لیا اور اس کی صفت بتائی کہ کیا صفت تھی۔ اے مضر جو تم کنویں والے تھے، فوراً وہ انسان حیران میں پڑ گیا، حیران ہو گیا، تعجب میں پڑا کہ بھائی یہ کون انسان ہے جو میرے نام کو بھی جانتا ہے اور میرے کام کو بھی سمجھتا ہے، میرے صفت کو بھی جانتا ہے۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ اے جوان یہ تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ میرا نام مضر ہے اور میں کنویں والا ہوں؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے حالات کے بارے میں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو کچھ تمہارا واقعہ تمہارے ساتھ ہوا اس کو بھی میں بیان کر دوں۔ بہت ہی حیران تھا۔ اعرابی جو 10 دن رسول اسلام کے انتقال کے بعد آیا ہے، اس نے آ کر کے پوچھا، اور پھر اشارہ ہوا علی ابن ابی طالب کی طرف، حضرت علی نے اس کا نام بھی بتا دیا اور اسے کنویں میں رہنے کے بارے میں بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ سنو، ہمارے پیغمبر نے جو ہمیں بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ
تم اپنے قوم اور قبیلے کو جو ہے دعوت دو گے اس اسلام کے بارے میں. تمہارے باپ کا نام دارم ہے اور 360 سال تمہاری عمر ہوئی ہے. توجہ کیجیے گا، 360 سال کی تمہاری عمر ہو گئی ہے اور تمہارے باپ کا نام دارم ہے، اور تم پیغمبر اسلام کا آنے اور ان کی نبوت کے بارے میں تم نے جب اپنے قوم کو آگاہ کیا تو قوم والوں نے تم کو مارا پیٹا اور پھر تم کو اس کو ایک کنویں میں ڈال کر کے تمہیں بند کر دیا. تم نے قوم والوں کو بتایا تھا کہ تہامہ عرب کی جگہ سے ایک ایسا مرد ظاہر ہوگا جس کے رخسار سے چاند کی جیسی روشنی چمک رہی ہوگی اور اس کے زبان مبارک سے ایسے کلام نکل رہے ہوں گے جو شہد سے زیادہ شیریں ہوں گے، اور پھر وہ دنیا کو نجات دلائے گا. یتیموں کا وہ شفیق کفیل ہوگا، ایک تلوار والا ہوگا اور گدھے پر خچر پر وہ سوار ہوگا، اور پھر وہ زنا کو شراب کو حرام کرے گا، اور وہ انبیاء کا خاتم ہوگا اور اولیاء اس کے ساتھ ہوں گے. اس کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان المبارک میں روزہ رکھے گی، خانہ خدا کا حج کریں گے، اور پھر تم لوگ اس پر ایمان لے آؤ. یعنی یہ ساری چیزیں تم نے اپنے قوم کو بتائی تھی اور قوم والوں نے تم کو مارا پیٹا اور کنویں کے اندر ڈال دیا. اور ابھی تک تم کنویں کے اندر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سیلاب سے تباہ و برباد کر دیا اور تمہیں کنویں سے نجات ملی. اب جب تمہیں کنویں سے نجات ملی تو غیب سے تمہارے کان میں آواز پڑی، اے مضر جاؤ اور مدینے چلے جاؤ، اس لیے کہ پیغمبر نے اس دنیا سے رحلت کی ہے. تو جب ہم نے پیغمبر کے رحلت کی آواز سنی تو میں بڑا غمگین ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوا. یہ ساری باتیں حضرت علی علیہ السلام نے مضر کو بتائیں، میم ضاد رے، مضر کو بتائیں کہ یہ واقعہ ہو گیا اور تم اب اس وجہ سے آئے ہوئے ہو. جس وقت میں امیر المومنین نے یہ باتیں کی وہ آدمی رونے لگا اور اس کے بعد کہا کہ یہ داستان ہمارے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چلی؟ تو کہا کہ یہ داستان کوئی نہیں جانتا تھا، یہ کیسے تمہیں پتہ چلا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کو ہمارے رسول نے ہمیں خبر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہماری وفات کے کچھ دنوں کے بعد مضر تمہارے پاس آئے گا. جب تم مضر کو دیکھنا تو میرا سلام اس کو کہہ دینا. یعنی پیغمبر اسلام نے مضر کو سلام کیا. اب جب یہ نوید اور یہ بشارت کی چیز مضر نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا تو پھر اب سعادت بختی کا پیغام بھی ملا اور فوراً آ کر کے حضرت علی کے پیشانی کو چوما اور اس کے بعد کہا کہ یقیناً جو کچھ باتیں آپ نے کہی ہیں سب صحیح کہی ہیں. اب چہرے سے نقاب کو اٹھایا، چہرے سے جیسے ہی نقاب کو اٹھایا پوری مسجد پورا دربار روشن ہو گیا اور ایسا نورانی ہو گیا اس کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اے علی، میں آپ سے ایک سوال، میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اس کے جواب آپ ہمیں دے دیجئے، اور ان سوالوں کے جواب یا نبی دے گا یا اس کا وصی دے گا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا مضر یہ بتاؤ وہ کون سے سوال ہیں؟ تو پھر سوال کیا مضر نے، یہ بتاؤ کہ وہ کون سا مرد ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ کون سی عورت ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور وہ کون سا مرد ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہ کون سا پیغمبر ہے جو نہ جن میں سے ہے نہ انسانوں میں سے ہے نہ فرشتوں میں سے ہے نہ چوپایوں میں سے ہے اور نہ ہی درندہ ہے، وہ کون سی قبر ہے جو اپنے یعنی قبر کے اندر لیٹنے والے کو تمام سیر کراتی رہی، کہتے وہ کون سا جانور ہے جس نے اپنے قوم کو ڈرایا تھا اور پیغام دیا تھا، کہتے کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے کھایا ہے لیکن پیا نہیں ہے. پھر کہا کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پر ایک بار سورج چمکا. تقریباً یہ اسی طرح کے سوال جواب ہے جو پچھلی مجلس میں نے عرض کیا ہے. کہتے ہیں کون سا جماد ہے کہ اس کے اندر سے زندہ حیوان نکلا، وہ کون سی عورت ہے جو 3 گھنٹے کے اندر حاملہ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا. کہتے ہیں کہ 2 ساکن کون سے ہیں جو حرکت نہیں کرتے، اور 2 متحرک کون سے ہیں جو ٹھہرے ہوئے ہیں. 2 دوست ایسے ہیں جو کبھی بھی دشمن نہیں ہوں گے، اور 2 دشمن ایسے ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوں گے. بدترین چیز کیا ہے، خوبصورت ترین چیز کیا ہے، شے کیا ہے
اور لا شے کیا ہے؟ یہ سارے سوالات مضر کر رہے ہیں امیر المومنین سے۔ پھر کہتے ہیں کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا بنتی ہے، اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو تو اس وقت میں قبر میں جو ہے کون سی چیز پہلے پہنچتی ہے؟ بزرگ نے یہ سارے سوالات کے جواب مولا امیر المومنین سے سنے۔ کیا ہے؟ امیر المومنین اسلام نے فرمایا کہ وہ مرد جس کا کوئی ماں باپ نہیں تھا حضرت آدم تھے، وہ عورت جس کا کوئی ماں باپ نہیں تھے حضرت حوا تھی، وہ مرد جس کا کوئی باپ نہیں تھا وہ حضرت عیسیٰ تھے، اور جس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ وہ کون سا پیغمبر ہے جو کہ نہ جانور تھا نہ جن تھا نہ انسان تھا، تو فرمایا کہ وہ پیغمبر نہیں بلکہ وہ کوا تھا اللہ کی طرف سے آیا ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کو دفن کیا جائے، تو کوا آیا، ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور پھر اس نے قبر کھودی اور پھر اس کو دفن کیا۔ گویا یہ ایک پیغمبر کے لحاظ سے اس نے آ کر کے تعلیم دی۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ قبر والی نے سیر کرایا، تو یہ وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو نگل لیا تھا اور پانی میں جناب یونس کو سیر کراتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جس نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، تو کہا کہ یہ جو ہے وہ چیونٹی تھی جس نے اپنے قوم والوں کو کہا تھا کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں گویا کچل دے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے کھایا ہے اور پیا نہیں ہے، تو کہا وہ حضرت موسیٰ کا عصا ہے، وہ چھڑی ہے جس نے تمام سانپوں کو کھا لیا اور کچھ پیا نہیں ہے، تمام ساحروں کو بھی کھا لیا اور نگل گیا۔ کہتے ہیں وہ زمین جس کو آپ نے کہا ہے کہ سورج اس پر چمکا، تو صرف وہی دریائے نیل کی وہ جگہ ہے جب حضرت موسیٰ گزر کر رہے تھے اور وہاں پر ایک بار سورج چمکا تھا۔ پھر آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سا جماد یعنی پتھر ایسا ہے جس سے زندہ حیوان پیدا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جناب صالح پیغمبر کا جو اونٹ یا اونٹنی تھی وہ پہاڑی سے ایک نکل کر کے آئی تھی۔ کہا کہ وہ عورت جو 3 گھنٹے کے اندر گویا حمل ٹھہرا اور پھر پیدائش ہوئی، کہا وہ حضرت مریم ہیں جو ایک ساتھ میں باردار ہوئیں اور ایک ساعت میں 1 گھنٹے میں زائمان ہوا، پھر حضرت عیسیٰ درد ہوا اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ کہا 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے ہیں آسمان اور زمین ہیں، اور 2 متحرک وہ ہیں جو ساکن نہیں ہوں گے، ٹھہریں گے نہیں، وہ سورج اور چاند ہیں۔ 2 دوست جو آپس میں دشمن نہیں ہوں گے، وہ جسم اور جان ہے، اور کہتے ہیں کہ 2 دشمن جو ہرگز آپس میں دوست نہیں ہوں گے، وہ موت اور زندگی ہے۔ کہا بدترین چیز انسان کا جسم بغیر سر کے ہے۔ اللہ اکبر! یہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا تھا، واقعی امیر المومنین کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ پوچھا کہ بدترین چیز کیا ہے؟ کہا کہ انسان کا جسم بغیر سر کے، اور کہا زیبا ترین چیز کہ انسان کا رخسار ہے، وہ خوبصورت ہے۔ کہا شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ کہا جو چیز سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں بنتی ہے وہ انگشت شہادت ہے، اور آخری چیز جو قبر میں انسان کے جا کر کے زمین سے لگتی ہے وہ انسان کی پیٹھ کی ہڈی ہے۔ یہ جب ساری باتیں حضرت علی علیہ السلام سے مضر نے سنا، تو پھر آپ نے جا کر کے اس نے حضرت علی کے پیشانی کا بوسہ دیا اور پھر رسول اللہ کی بزم سے رسول اللہ کی قبر پر جانے کے لیے اس بزم سے اجازت لی۔ جیسے ہی قبر رسول پر گرا اور گرنے کے بعد گریہ کرنا شروع کر دیا، مولا کائنات نے سب کو ہٹا دیا اور کہا کہ سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، مضر کو اکیلے رہنے دو۔ کچھ دیر مضر قبر رسول سے لیٹا، فریاد کرتا رہا، باتیں کرتا رہا، گریہ کرتا رہا، اور پھر روح پرواز کر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ مضر اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور جناب حمزہ سید الشہداء کے پاس مضر کو دفن کیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو آج کل یا کبھی بھی مولا کائنات کے فضائل کو دنیا والے بتاتے نہیں ہیں۔ دوستو عزیزو، مولا کائنات کے فضائل کو کتنا چھپایا گیا، یہ بڑا مرحلہ ہے، عجیب و غریب ہے۔ اور یہاں پر توجہ کیجئے گا جناب ابو حمزہ الصومالی کی
اس روایت کو کہ جس میں جو ہے کہا گیا ہے کہ انسان اگر دن بھر کھڑا ہو کر کے عبادت کرتا رہے صفا اور مروہ کے درمیان، روزہ رکھے، طواف کرے، حج کرے، اور اگر اس کو حضرت نوح کی عمر میں بھی مل جائے، لیکن اے علی اگر ذرا سا بھی محبت اس کے دل میں، تمہاری محبت اس کے دل میں نہ ہو تو جہنم میں وہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب حدیث ہے جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل عبرت ہے، اور ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ مولائے کائنات کی ولایت، اہل بیت کی ولایت کتنی ضروری ہے کہ کوئی بھی نماز روزہ کچھ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ غور کیجئے گا، یہ بہت اہم بات ہے جو مولائے کائنات کے سلسلے میں ہے، وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے نحن امان اہل الارض کما امان نجوم ان النجوم امان لاہل السماء، ہم اہل بیت وہ ہیں کہ زمین پر اس طرح امان کے لائق ہیں جس طرح آسمانوں کے اوپر ستارے جو ہیں وہ امن و امان کے لیے رہتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیشہ یاد رکھیں، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین و آسمان سب کے سب ختم ہو جائیں۔ فضائل کے سلسلے میں آپ یہ حدیث سنیے جو حضرت عمر سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ باتیں سنی ہیں، فضل علی علی ہذہ الامہ کفضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ شاید یہ حدیث پہلی بار آپ سن رہے ہوں کہ علی کی فضیلت امت پر اور سارے لوگوں پر اس طرح ہے جس طرح رمضان المبارک کو سارے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر! مولائے کائنات شکر کیجئے، شکر کیجئے، اپنے سینوں کو تان کر کے رہیے کہ ہم علی والے ہیں۔ اور کہیں بھی اس وقت تقیہ کا زمانہ نہیں ہے، ہمیشہ علی اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ علی کے پیغام کو اور اہل بیت کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ تو یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت وہ ہے جیسے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ہے۔ وَفَضْلُ عَلِيٍّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كَفَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِي، اور علی کی فضیلت اس امت میں اس طرح ہے جیسا کہ تمام راتوں پر شب قدر کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر کہا وَفَضْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَفَضْلِ الْجُمْعَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ، کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت ساری امت اور سارے لوگوں پر اسی طرح ہے جیسے دنوں پر جمعے کے دن کو حاصل ہے۔ فَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَقَ بِوِلَایَتِهِ، تو پاک و پاکیزہ اور بشارت کے لائق وہ لوگ ہیں جو علی پر ایمان لائے اور ان کی ولایت کی تصدیق کی۔ وَالْوَيْلُ لِمَنْ جَحَدَهُ، اور ویل ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ غور کیجئے گا، مولائے کائنات کی وہ احادیث جو ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک واقعی عبرتناک ہے، جس میں امام علی علیہ السلام دنیا کو 7 گنا برابر کہہ کر کے، اور کس انداز میں کہتے ہیں، واللہ لو اعطیت الاقالم السبع بما تحت افلاکہا علی ان عاصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ وان دنیاکم عندی اہون۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر لو اعطیت، دنیا کی 7 اقلیم، 7 ملک، دنیا، 7 آسمان، 7 زمین، اور جو کچھ آسمانوں کے نیچے ہے وہ ہمیں دیا جائے کہ میں یہ گناہ کروں کہ ایک چھوٹے سے چونٹی کے منہ میں ایک جو کا جو چھلکا ہو اس کو میں لے لوں، ما فعلتہ، تو ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، یہ ایسا جملہ اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا اور نہ کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں ایک ایسا گناہ کروں کہ چونٹی کے منہ سے اس کے جو کے چھلکے کو میں لے لوں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، کس لحاظ سے کہ مولائے کائنات نے جو دنیا کو کہا ہے اور دنیا کے بارے میں اس کو طلاق دیا ہے۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے جس میں کہا ہے غری غیری
میرے علاوہ جا کر کے کسی اور کو تو دھوکہ دینا، اور اس لحاظ سے مولا کائنات نے اس کو دنیا کو بالکل اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ اب سنیے کہ مولا کائنات کے بارے میں ایک حدیث بڑی بہترین مل رہی ہے، خلق اللہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب 70,000 ملائکہ، کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے چہرے مبارک سے 70,000 فرشتوں کو پیدا کیا گیا، یستغفرون اللہ لہو، جو استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، ولمحبی، یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ علی اور ان کے چاہنے والوں کے لیے 70,000 فرشتے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ آپ غور کیجئے یہ حدیث کتنی بہترین ہے، لیکن ہمیں علی والا ہونے کے لیے بڑا ہی مرحلہ ہے جو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ علی والا ہونے کے لیے بڑے شرائط ہیں۔ مولا کائنات کے لیے ایک اور حدیث بہترین ملتی ہے، النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، والنظر الی الوالدین برافت ورحمت عبادہ، اور والدین کے چہرے کی طرف نظر کرنا رحمت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ عبادت ہے۔ آؤ جوانوں، اور سارے لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، خوش نصیب ہیں، آپ ان کی طرف رحم کی نگاہ سے ان کو دیکھیں۔ کیوں؟ عبادت ہے۔ علی کے چہرے کی عبادت، یہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کہے کہ فوراً والدین کے چہرے کی طرف عبادت کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ النظر فی الصحیفہ، یعنی صحیفۃ القرآن عبادہ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والنظر الی الکعبہ عبادہ، اور کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو گویا کہ اتنی چیزیں ہو گئی، علی کے چہرے کی طرف عبادت، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ انشاءاللہ حج اور عمرہ کرنے جائیں تو خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر وہاں پر عبادت میں مشغول ہوں۔ ایک فضیلت اور سن لیجئے کہ جس وقت میں بز میں رسول اللہ میں جبریل موجود تھے، اور اس وقت میں علی علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے تو فوراً جبریل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا رسول اللہ نے، جبریل تم علی کی تعظیم میں کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو مولا کائنات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو میرے استاد ہیں، ان کا میرے اوپر احسان ہے، میں کیوں نہ ان کی تعظیم کروں۔ پوچھا کیسے؟ کہا جس وقت میں دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، تو اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں چاہ رہا تھا ادھر ادھر دیکھ کر کے نگاہوں سے اٹھا کر کے کہ میں کچھ کہوں، لیکن اس نور سے آواز آئی، سبوح قدوس سبوح قدوس، اے جبریل کہہ دو انا عبد وانت رب الجلیل، اے خدا تو رب جلیل ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس نے میرے ایمان میں تقویت پیدا کی ہے، اس لیے یہ میرا استاد ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کی جو آیت ہے اس سلسلے میں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ وہ احادیث ہیں جو واقعی ہمارے لیے تقویت کا سامان ہے۔ دوستو عزیزو، یہ وہ شخصیت ہیں مولا کائنات کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ نے مقام دیا اور ان کے بارے میں احادیث ارشاد فرمائی، لیکن دنیا والوں نے علی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ 18 تاریخ کو مولا کائنات جس وقت گھر سے نکلے ہیں، جناب ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ بابا جان کو رات بھر اضطراب تھا اور رات بھر پریشانی تھی۔ کبھی آپ آسمانوں کی طرف نگاہ کرتے تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا جان آپ کیوں ایسا پریشان ہیں، پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا تھا، بیٹا آج کا دن وہ ہے کہ تمہارا بابا تم سے جدا ہو جائے گا، یہی وہ رات ہے جس کے لیے رسول اللہ نے ہمیں پیشین گوئی کی تھی۔ کل کی مجلس میں، پرسوں کی مجلس میں آپ نے سنا ہے کہ مولا کائنات گھر سے نکلے، دشمن کو نماز کے لیے جگایا، آپ نے آواز اذان دی اور اس کے بعد مولا کائنات جب سجدے میں گئے تو دشمن نے وار کیا۔ علی کو حسنین گھر لے کے جاتے ہیں،
لیکن مولا کائنات وصیت کرتے ہیں بیٹا ان لوگوں کو کہہ دو کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آئیے دیکھیے 2 دن مولا کائنات نے بڑے اضطراب اور پریشانی میں گزارا۔ جب طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے آ کر کے دیکھا تو آپ کے متھے کے اوپر، آپ کے فرق مبارک پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ زرد رنگ کی تھی، جسم کا رنگ بالکل پٹی کے برابر ہو گیا۔ طبیب نے کہا آپ وصیت فرمائیے، اب اس سے زیادہ مشکل ہے آپ کا جینا۔ مولا کائنات نے وصیت شروع کر دی، سب کو اللہ کی راہ میں، سب کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ یہ وصیت تمام ہو گئی، لیکن ادھر حضرت عباس ایک گوشے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ جناب ام البنین کا گزر ادھر سے ہوتا ہے۔ ام البنین نے دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں، کہا بیٹا کیا بات ہے، ابھی تو تمہارے بابا زندہ ہیں۔ لیکن جناب عباس تڑپ کے کہتے ہیں مادر گرامی آپ نے دیکھا کہ بابا نے وصیت کی ہے، لیکن سب کا ہاتھ بھیا حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، میرے بارے میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ جناب ام البنین آتی ہیں، مولا کے پاؤں پہ سر کو رکھ دیتی ہیں۔ مولا نے آنکھیں کھولی، ام البنین بات کیا ہے؟ کہا آپ نے دیکھا کہ یہ عباس پریشان ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی کے کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، اور بھیا حسن کو سب کو بھیا حسن کے حوالے کر دیا۔ امیر المومنین نے ایک مرتبہ کہا حسین کو بلایا جائے، عباس آؤ، اور یہ وصیت کرتے ہیں دیکھو عباس میں ہمیشہ اپنے رسول اللہ کو ان کا غلام سمجھتا رہا، آقا کہتا رہا، یہ حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تم ہمارے بیٹے ہو، ہمیشہ حسین کو اپنا آقا سمجھنا۔ یہی واقعہ ہے کہ ہمیشہ عباس حسین کے اشاروں کے منتظر رہتے تھے، اور یہی تھا کہ 28 رجب سے جاتے وقت اور عاشور تک مولا امام حسن کے اشاروں پر جناب عباس عمل کرتے رہے۔ جب شہادت کے لوگ سارے لوگ شہید ہو گئے، جناب عباس کہتے ہیں بھیا اب ہم کو، اے آقا ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم بھی جائیں اور آپ پر اب قربان ہو جائیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، کیسے تمہیں ہم جانے دیں؟ داہنی طرف نگاہ کی، بائیں طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ ہم امام سمجھ گئے کہ اب عباس رکیں گے نہیں، کہا اچھا جاؤ پانی کی سبیل کر دو۔ سکینہ اور بچے پیاسے ہیں، خیمے میں جناب عباس جاتے ہیں، مشک کو لے کر چلتے ہیں اور جاتے ہیں، اپنی وفا کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ واقعات آپ کو معلوم ہے، صرف اختصار کے ساتھ، کہ جس وقت میں دشمن نے وار کیا، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، اور مشکیزہ پہ جب تیر چلا تو عباس کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ اٹھ کر دیکھتے تھے کہ خیمہ کتنی دور ہے، اتنے میں گرز لگا کہ آپ زمین پر نیچے آئے، اور ایک مرتبہ حسین کو آواز دی۔ جب مولا حسین پہنچے تو جملہ یہی کہا عباس ایک بار تو مجھے اپنا بھائی کہہ دو۔ عباس نے کہا بھیا میری لاش کو نہ لے جائیے گا خیمے میں، کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ جزاکم ربکم، یہ وصیت امام علی علیہ السلام کی جناب عباس کو تھی۔ آئیے دیکھیے کہ مولا کو غسل دیا گیا جنازے کے لیے۔ امام علی علیہ السلام نے کہا تھا حسنین سے کہ جنازہ آگے سے تم لوگ نہ اٹھانا، یہ خود سے چلے گا، اور پیچھے تم لوگ کندھا دیتے رہنا۔ چند ساتھی ہیں جو علی کے جنازے میں شریک ہیں، ایک جگہ جا کر کے تابوت رکتا ہے، وہیں پر ایک مرتبہ مٹی کو جب ہٹائی جاتی ہے تو قبر کھدی ہوئی ملتی ہے، اور اس میں سے ایک تختی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اس قبر کو نوح نبی نے کھودا تھا عبد صالح کے لیے جو امیر المومنین علی ہوگا۔ اس جگہ پر علی کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب حسن اور حسین دفن کر کے واپس آتے ہیں تو ایک گوشے سے رونے کی آواز آتی ہے۔
امام حسن اور حسین نے جب یہ آواز سنی اس بیمار کے پاس پہنچے، کیا بات ہے بھائی، تم کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا 3 دن ہو گیا، میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، مجھے کسی نے کھانا پانی نہیں دیا۔ پوچھا کہ اس جگہ تمہیں کون کھانا دیتا تھا، کون پانی پلاتا تھا؟ وہ بوڑھا اندھا تھا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کون انسان مجھے آ کر کے غذا فراہم کرتا تھا، ہم کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ دیتا تھا۔ پوچھا کیا اس کے بارے میں کوئی صفت معلوم ہے؟ کہا بس ہم اس کی تسبیح کو جانتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے تھے کہ مسکینوں میں سے میں مسکین ہوں، فقیروں میں سے میں فقیر ہوں۔ کہا رے تم نہیں جانتے، وہ دنیا کا مولا کائنات امیر المومنین، ہم لوگوں کا بابا علی ابن ابی طالب تھا۔ وہ انسان تڑپا، کہا مجھے اپنے بابا کی قبر پر پہنچائیے۔ قبر پر پہنچا اور اس نے جان دے دی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنے عبادت میں قبول فرما۔ بحق محمد وآل محمد بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کرونا وائرس میں مبتلا مومنین مومنات اور ساری دنیا کو اس سے نجات عطا فرما۔ بحق محمد وآل محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کو، ہمارے محسنین کو، اساتذہ کو پروردگارہ اپنی رحمتوں میں جگہ دے دے۔ انجمن حسینی کو ترقی عطا فرما۔ مولانا زوار صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بحق محمد وآل محمد ان کو ہر طرح کی شفا، لباس عافیت عطا فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ ناظرین اور سامعین کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ مع الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ اللہ